گل پلازا کا جو ہولناک واقعہ پیش آیا اور آگ میں جھلس کے تقریباً کہا جا رہا ہے 28 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب تک جو ہے بہت سارے لوگ لاپتہ بھی ہیں. اس سنگین انسیڈنٹ کے بعد قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے تھے. ایک دوسرے پر الزام تراشی اور جو کرٹیسزم ہے وہ جاری تھا. اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ایم این اے اسد عالم نیازی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیازی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. Thank you so very much جی for taking me on the line. نیازی صاحب آج جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم نے بڑے سوال اٹھائے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ اور فاروق ستار نے ہم نے دیکھا کہ کافی کرٹیسزم کیا اور جو یہ حادثہ پیش آیا ہے اس کا الزام جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہے سندھ گورنمنٹ پہ پیپلز پارٹی پہ. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں جی میں سب سے پہلے تو جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں جتنے خاندان متاثر ہوئے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے یا جو زخمی ہوئے ہیں یا جو ابھی تک مسنگ ہے میں تہ دل سے میری جو دلی ہمدردی ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور میں کیونکہ یہ کراچی کی بات ہو رہی ہے تو میں کراچی کی بات کروں گا. کراچی کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر ماں، ہر بہن ہمارے لیے ایک ہی برابر ہے. اس میں آج بڑی انفارچونیٹ بات ہوئی کہ ایک پارٹی نے پیپلز پارٹی کو کہ جی ان کا قصور ہے اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بیکاز یہ کچھ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ ایک چیز کو کنڈیم کرنے کا اور ٹھیک کرنے کا وہ ہے. آج ایک آنریبل ایم این اے نے بہت نعرے لگائے وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ کراچی بچاؤ، آواز اٹھاؤ. ابھی یہ وہی بات ہے کہ جس میں آپ کسی کو اشتعال دے رہے ہیں. ہم تو 10 سال سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، کراچی کے بارے میں بات کریں. اور کراچی میں بیکاز کراچی ہمارے پاس تو 3 سال سے ہے. اس کے بعد تو جی ان کا ایک لیڈر تھا الطاف حسین جس نے 1978 میں ایک جماعت، ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن اے پی ایم ایس او کے نام سے بنائی. 1984 میں اس کو ایم کیو ایم کے نام میں تبدیل کر دیا گیا. اور میں جس علاقے سے میں الیکٹڈ ہوں وہاں پہ ایم کیو ایم کے 6 لوگ پہلے ایم این اے بنے ہیں اور میرا لائنز ایریا میرے پاس ہے. میں جس طریقے سے کراچی کے انفراسٹرکچر کو اس آدمی نے، ان کا قصور نہیں ہے، آج انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے اس آدمی کو. بہت اچھا کام کیا ہے بیکاز وہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی ٹھیک آدمی نہیں تھا، لیکن جتنا اس نے ڈیمیج کیا ہے وہ ڈیمیج اتنا جلدی کنٹرول نہیں ہو سکتا. میں آپ کو 2 جگہ کی اگزامپل بتاتا ہوں کہ ایک میرے حلقے میں ایک جگہ ہے TP2 جی، یہ 400 ایکڑ کی جگہ تھی جہاں پہ کراچی کا ایک پانی کا ریزروائر بننا تھا اور پورے کراچی کو سپلائی ہونا تھا. اور وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ کو بھی لگانا تھا. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے وہاں پہ 10,000 لوگوں کو بسایا صرف اس لیے کہ وہاں پہ اپنے ووٹ کو بینیفٹ کر کے ٹھپے لگا سکیں. اس کے بعد وہیں پہ ایک اعظم بستی کے ساتھ ایک نالا ہے، اس نالے کے ساتھ اور نالے کے اوپر انہوں نے پورا لوگوں کو بسا دیا. لیکن جب یہ بسائے جا رہے تھے تو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی. آن ریکارڈ بات ہے سندھ اسمبلی میں. لیکن جب اس کو گرانے لگے تو پیپلز پارٹی نے آواز اٹھائی کہ اس کو ہم نہیں گرانے دیں گے کہ ان غریبوں کا کیا قصور ہے. نیل صاحب آپ کی باتیں وہ نیل صاحب سوری فار انٹرپشن، وہ آپ کی باتیں ساری جگہ پہ، لیکن اس وقت جو ایشو ہے
وہ تو گل پلازا کی اس کی آگ کا ہے. یہ تو ساری چیزیں جو بتا رہے ہیں آپ کو بھی سب کو ہم سنتے رہتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہا 3 سال سے کراچی ہمارے پاس ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں 17-18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو کراچی آپ کی حکومت کا اس میں شامل نہیں تھا. آپ نے کہا 3 سال سے یہ ہمارے پاس ہے, مطلب جب سے میئر بنے اس سے پہلے کوئی آپ کی حکومت نہیں تھی سر کراچی میں؟ نہیں, کراچی میں حکومت تھی, لیکن ہمارے ساتھ یہ بہت گورنمنٹ میں صرف اسی دفعہ ہمارے ساتھ یہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, اس سے پہلے ہمارے ساتھ یہ گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. میئر موسٹلی ان کا ہوتا تھا. اور کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے آج سے 10 سال پہلے جو کراچی تھا اور جو آج کراچی ہے اور جو 78 میں کراچی ہوتا تھا, یہ تینوں ڈفرنٹ وہ ہیں. آج گل پلازا کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ گل پلازا کی جو ایکچوئل تھی وہ 2 فلور کی اجازت تھی یا 1 فلور کی اجازت تھی, جس میں 1100-1200 شاپس بنا دی گئیں. یہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے جو کہ سی ایم صاحب نے آرڈر کی ہے. سر یہ 3 سال سے چلے ہم پیچھے نہ بھی جائیں, 3 سال سے تو آپ کے پاس تھا. اور گل پلازا کا بتایا جا رہا ہے کراچی کا ہر شہری اس پلازے پہ یہ مارکیٹ میں جاتا رہا ہے. وہ مطلب ایلیٹ سے لے کے مڈل کلاس اور لوور مڈل سارے جاتے رہے وہاں پہ, شاپنگ کرتے تھے, شادیوں کے لیے. تو 3 سالوں میں کبھی سر وہ خیال نہیں ہے سی ایم صاحب کو یا میئر صاحب کو کہ چیک کروا لیں کہ کیا کیا ویلیشنز ہوتی رہی ہم سے پہلے؟ سر 3 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے سر. سر بالکل آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, لیکن سر بات یہ ہے کہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ وہاں پہ ایک شارٹ سرکٹنگ ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں بہت سی ایگزامپلز میں نہیں دینا چاہتا کہ بہت سے شاپنگ مال میں شارٹ سرکٹنگ سے ہوئی, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اس کی بالکل کنڈیم کرتا ہوں. اگر یہ آگ نہ لگتی تو سی ایم صاحب نے بھی انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن آرڈر نہیں کرنی تھی, انکوائری نہیں ہونی تھی, مطلب کچھ نہیں ہونا تھا, یہ چلتا رہتا. پھر نہ 1200 ہمیں دکانیں یاد آتی, نہ ویلیشن یاد آتی, نہ پہلا فلور نہ دوسرا فلور. مطلب اس کے لیے ٹریجڈی ضروری ہے, اس میں لوگ جان دیں گے, فیملیز کی جانیں گئی ہیں اور بڑے افسوسناک چیزیں سامنے آئی ہیں سر. اس کے لیے مرنا ضروری ہے انسانوں کا کہ پھر کوئی اس کے بعد یہ ساری چیزیں چیک ہوں گی. نہیں, یہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ آلریڈی ایک چل رہا ہے سندھ میں کہ جب یہ بلڈنگ بنی تھی اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نہیں تھا, لیکن پچھلے 1-1.5 سال سے وہ تمام بلڈنگز کو, جب ایک بلڈنگ کا واقعہ ہوا تھا آج سے کوئی 1 سال پہلے, جب وہ گری تھی, اس کے بعد سی ایم صاحب نے یہ آرڈر دیے تھے اور وہ تمام بلڈنگز کو وہ کر رہے ہیں. لیکن غلطی ہوتی ہے اور انسان غلطی سے سیکھتا ہے, اور سی ایم صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی. اچھا سر, اگلی بات آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں آگ لگتی ہے, یہ ایگری ود یو. ابھی ہم نے نیو ایئر نائٹ پہ دیکھا وہاں پہ سوئٹزرلینڈ جیسے محفوظ ملک میں بار میں آگ لگی, وہاں پہ بھی کوئی 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں بیسمنٹ میں تھے وہ نیو ایئر نائٹ پہ, وہ بیچارے ہوئے. اور بھی ہوتے ہیں, فیئر انف. لیکن وہاں پہ کوئی ریسکیو ٹیمیں نظر آتی ہیں, کوئی وہاں پہ ہیلی کاپٹر ہمیں نظر آتا ہے, وہاں پہ کوئی فائر بریگیڈ نظر آتا ہے, کوئی ٹرینڈ لوگ نظر آتا ہے, سب سے بڑھ کر میئر نظر آتا ہے. یہ میئر صاحب جو ہیں وہ 24-26 گھنٹے بعد وہاں پہ گئے ہیں. ایسے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ بہت دیر سے پہنچے, لوگوں کو چلو وہاں پہ ہوتی ہے. اور پلس 36 گھنٹے تک آگ وہ لگی رہی ہے اور کوئی بجھانے کا کوئی سسٹم. آگ لگتی ہے دنیا بھر میں, لیکن 36-48 گھنٹے تک اس طرح کسی ایک پلازے کو تو نہیں لگی رہتی سر. تو کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی بجٹ, کوئی ٹیمیں, کوئی اتنا بڑا شہر ہے سر, کوئی اکوپمنٹس نہیں ہے ان کے پاس. ایک سیڑھی تھی وہ ٹوٹ کے گری, بیچارہ وہ زخمی ہو گیا سر. فائر آپ کا وہ جو تھا سر, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اس کے والد صاحب بھی اسی طرح انہوں نے شہادت پائی تھی, جس طرح انہوں نے یہ جو فائر ٹینڈر تھا اس نے وہ کیا. لیکن سر آپ نے پوچھا, سی ایم صاحب وہاں کراچی میں نہیں تھے, وہ رات کو پہنچ گئے تھے. لیکن یہ میئر صاحب بھی نہیں تھے, میئر صاحب بھی پہنچ گئے. لیکن سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یو مسٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ ایک لیڈر, ایک کمانڈر, اس کا آن گراؤنڈ وہاں پہ ہونا ضروری نہیں ہے
he should sit and coordinate. نہیں سر میئر ہوتے ہیں دنیا بھر میں, آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے, بڑے پڑھے لکھے سمجھدار اور ذہین بندے ہیں. میں آپ کی کمیٹی میٹنگ میں بہت امپورٹنٹ گفتگو کرتے ہیں. یو آر ون آف ویری فیو جن کی میں ان کی ذہانت کی, انٹیلیجنس کی میں عزت کرتا ہوں. آپ بڑی محنت کر کے آتے ہیں کمیٹیز میٹنگ میں. ویری کائنڈ سر. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس سر, ٹھیک ہے چیف منسٹر نہیں ہوگا, میں مان لیتا ہوں یہاں تک بات, لیکن میئر از دا فرسٹ ون ٹو, مطلب رسپونڈنٹ, اس میں فرسٹ رسپونڈنٹ کون ہوتے ہیں؟ جب 9/11 ہوا تھا تو فرسٹ رسپونڈنٹ کون تھے؟ جولانی اینڈ کمپنی تھے, وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کمانڈر وہ باہر بیٹھ کے کمانڈ تو نہیں دے رہے تھے کہ میں اپنے دفتر بیٹھا, جولانی سٹنگ دیئر, 9/11 ہو گیا ہے اور فائر فائٹر لڑتے رہے. سر میئر صاحب نہیں تھے. میں آپ کو بتاؤں, میں آئی واز دا فرسٹ ون ٹو ریچ دیئر, جہاں پہ لوگ نہیں تھے اس وقت. یہ 10:15 پہ واقعہ ہوا اور میرا حلقہ نہیں ہے بٹ ساتھ ہی ایک حلقہ تھا. تو یہ بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے جہاں پہ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو پہنچتے ہوئے بھی بہت پرابلم ہوئی, اور ڈپٹی میئر فوراً پہنچ گئے تھے, لیکن میئر صاحب نہیں تھے جو بعد میں آئے, اور انہوں نے وہاں پہ سائٹ پہ بھی گئے اور انہوں نے کیا. لیکن سر یہ وقت جو ہے وہ سیاست کا نہیں ہے, یہ وقت ہے لوگوں کے دکھوں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا. نہیں یہ صاحب میں آپ کی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں, سوری ٹو سے اٹ اگین, کہ مطلب سیاست اب کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر کسی وکٹم کے لیے آواز اٹھائی جائے, کسی حکومتی نالائکی کی بات کی جائے, اداروں کی نالائکیوں کی بات کی جس کی قیمت جو ہے لوگوں نے جانوں سے دی ہے, تو اس کو سیاست کہا جائے. کیا کہے, مطلب کیا کریں, ہم کیا کہیں, کوئی اور سیاسی بندہ کوئی اور کیا کہے کہ دعائے خیر کر دے کہ اللہ کی مرضی تھی بس ٹھیک ہے, یا ان کے لیے آواز اٹھانا, بات کرنا تاکہ فیوچر میں یہ چیزیں نہ ہوں, جا جن لوگوں کی کوئی نالائکی ہے, غیر ذمہ داران, ان کو سزا ملے. اس کو اب سیاست کیوں کہتے ہیں سر؟ اور سیاست کیا ہوتی ہے؟ آواز اٹھانا ہی ہوتا ہے نا حقوق کے لیے, چیزوں کے لیے. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جن کا یہ لوگوں نے غلطی کی ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے. سی ایم صاحب نے انکوائری آرڈر کر دی ہے اور انشاءاللہ ان کو ضرور سزا ملے گی. ہم بھی اس چیز کو انشور کریں گے کہ وہ سزا ان کو ضرور ملے.